إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ حق کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ بات بتلانا چاہوں گا کہ اس امت مسلمہ جسے اللہ رب العزت نے خیر الامم قرار دیا ہے، جسے اللہ نے اعلیٰ ترین امت قرار دیا ہے، جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہے، جو جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اس امت پر بہت ساری آزمائشیں آئیں اور ان میں سے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور اس امت کے خلاف برسر پیکار لوگوں نے وہی طریقہ کار اپنایا جو فرعون نے بنو اسرائیل پر ظلم کرنے کے لیے اپنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے یہ کیا تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون زمین میں جب متکبر ہوا، فخر میں آیا، گمنڈ میں آیا، تو اس نے زمین میں رہنے والوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی فرقوں میں کر دیا، اس لیے کہ وہ فرقے جب ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، کمزور ہو جائیں گے، زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ یہی اس امت کے ساتھ ہوا، جبکہ اللہ تو اس امت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہونی چاہیے۔ اس امت کا یہ حشر اس لیے ہوا کہ یہ ٹکڑیوں میں بٹ گئی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا جو تصور پیش کیا وہ تو یہ تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ شاعر حدیث رسول کا ترجمہ کر رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، امت کے چھوٹے چھوٹے حصے تو کیا، بڑے بڑے حصے کاٹ کر پھینک دیے گئے، ان کا قیمہ بنا دیا گیا، امت کو کوئی ہوش نہ آیا۔ یہ بات نہیں کہ ہماری تاریخ میں روشن اور خوبصورت ادوار نہیں آئے، بہت آئے، لیکن ہماری تاریخ کا یہ بھی المیہ ہے کہ یہ بدترین دور بھی اس امت کو دیکھنے پڑے ہیں۔ انہی میں سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالکل آخری دور ہے۔ ہمیں اس میں ایسے بدبخت لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کی واضح نصوص کے باوجود، ان کی زبانیں امت کے پہلے دور کے لوگوں کے بارے میں دراز ہونے لگی۔ جب صحابہ اکرام نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ کیا ہے۔ امام سیوطی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بعض مہاجرین کے بارے میں اپنے کچھ الفاظ ایسے بیان کر رہا تھا جن کے اندر ان کا احترام نہیں تھا، یعنی احترام سے ہٹ کر ایک طرح سے جس میں توہین کا یا بدتمیزی کا یا بد تہذیبی کا پہلو نکلتا تھا، وہ اس انداز میں بات کرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا، یہ آیت پڑھ کے، آیت نمبر 8 پڑھ کے پوچھا، ہؤلاء المہاجرین، یہ ہیں مہاجرین جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اور اللہ نے ان کی تعریف کی، اور یہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر سوال کیا فَمِنْهُمْ أَنْتَ، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ اگلی اس آیت کی جو بقیہ حصہ تھا اس کو پڑھا، پوچھا کیا تم ان میں سے ہو جنہوں نے ان مہاجرین کا استقبال کیا اور انصار قرار پائے؟ کہنے لگا نہیں، میں انصار میں سے بھی نہیں۔ تو پھر پوچھا اچھا یہ آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، یقولون، ان کی پہچان اور صفت کیا ہے؟ یقولون، وہ یہ بات کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ اور پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اللہ ہمارے دل میں ذرہ بھی میل نہ چھوڑنا ان لوگوں کے بارے میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے تھے۔ یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر، ہم سے پہلے ایمان جو لائے ان کو معاف فرما، اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں ذرہ بھی کوئی میل پیدا نہ کرنا۔ اور پھر کہا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا هل انت منہم، اچھا تم مہاجر بھی نہیں، انصار بھی نہیں، صحابی رسول بھی نہیں، کیا تم اس تیسرے طبقے میں آتے ہو؟
کہ جو انصار اور مہاجرین کے لیے دعائیں کرتا ہے، رب سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ میرے دل میں ان کے بارے میں ذرا بھی میل پیدا نہ کرنا، تو وہ آگے سے کہنے لگا ارجو، مجھے امید ہے میں انہی میں سے ہوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لا لیس من ہؤلاء من یسب ہؤلاء، جو ان امت کے پہلے لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرے گا وہ اس تیسرے گروہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس تیسرے گروہ کا کون ہے؟ فرد جو ان کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں میرے دل کے اندر ذرہ بھی کسی قسم کی میل نہ آ جائے۔ اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو امت تین ہی گروہوں میں ہے، اور کہا دو گزر گئے، اب دو میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود صحابی تھے، ایک مہاجر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، دوسرے انصار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بن کر ان کی میزبانی کا حق ادا کیا اور انصار کہلائے۔ فرمایا یہ دو طبقے گزر گئے، اب ان میں کسی کا اضافہ نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب صحابی کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے لیے شرط ہے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو کہا ان میں تو کوئی نہیں آ سکتا، اب ایک ہی چیز بچتی ہے، ایک ہی مقام اور ایک ہی گروہ بچتا ہے، اور وہ قرآن نے کہا وہ گروہ ہے جو امت کے پہلے لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرے گا اور امت کے پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ سے سوال بھی کرے گا، اللہ میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ڈالنا جس سے میرے نزدیک ان کی شان، ان کے مقام میں ذرا بھی کسی قسم کی لچک آ جائے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کی جناس میں جو 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد تاریخ نقل کرتی ہے، ان میں وہ صحابی جس نے صرف ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اس کے لیے بھی دعاؤں کے لیے ہمیں پابند کیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی بات نہ پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے اللہ نے قرآن نے کہا کہ پتہ تھا امت میں بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو بنیاد بنا کر اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف کوئی شخص ایمان کا دعوے دار بھی ہو، زمام اقتدار اس کے پاس ہو، سلطنت اس کی لونڈی ہو، اقتدار کے تخت اس کے پاؤں کے نیچے ہوں، اگر وہ صحابہ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی پہنچنے کی جرت کرنے کی دعویٰ کرتا ہو تو امت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شان، ان کا مقام اللہ نے اتنا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت ان سے کروائی ہے، اللہ نے اپنے نبی کا دفاع ان سے کروایا، وہ میرے نبی کے دیوانے، پروانے اور جانثار تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہم تک نقل کیا، اور امت میں سب سے زیادہ عادل، سب سے زیادہ امین، اس امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ وہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، پھر ان کا ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ایک مرتبہ ہم مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم بیٹھے رہے حتیٰ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ اب عشاء کی نماز بھی ہم پڑھ چکے، پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ہماری طرف آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کبھی کبھی یہ بھی کیا کرو، یہ مسجدوں سے بھاگ کر جا کر پتہ نہیں کیا کام ہمارے لیے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے مصروفیت زندگی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے بڑی تیزی سے اٹھتے چونکہ کوئی کام ہوتا،
لیکن بسا اوقات یہ منظر بھی ہوتا کہ دیر تک بیٹھے رہتے. تو بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہاں, ہم نے یہی خواہش کی کہ ہم مغرب پڑھ چکے ہیں, اب عشاء تک آپ کا انتظار کریں, عشاء کے بعد ہم آپ کے پاس بیٹھے یا آپ کا انتظار کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے تو آپ نے کہا احسنتم, تم نے بہت اچھا کیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اصبتم, تم نے درست کیا. اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا, اور راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اس طرح آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے. تو آج بھی آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اٹھا کر ہمیں کہا النجوم آمنۃ السماء, یہ ستارے آسمان کے محافظ ہیں, یہ ستارے آسمان کے ستارے ہیں, محافظ ہیں, گارڈ ہیں, سیکورٹی پر مامور ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ, اگر یہ ستارے ختم ہو گئے تو آسمان بھی ختم ہو جائے گا, یعنی اس کا وقت مقررہ آ جائے گا اور آسمان ختم کر دیا جائے گا. ستارے ہیں تو آسمان برقرار ہے. پھر کہا وَأَنَا آمِنَةٌ لِأَصْحَابِي, میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں, اپنے اوپر ایمان لانے والے اصحاب کا ایک طرح سے ایک شیلڈ کے طور پہ کھڑا ہوا ہوں. اور فرمایا جب میں چلا جاؤں گا اتا اصحابی ما یوعدون, میرے صحابہ پر وہ حالات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا, یعنی مشکلیں بھی آئیں گی, مسائل بھی ہوں گے, اختلافات بھی ہوں گے, دنیا بھی ان کے لیے پھیلائی جائے گی, فتنے ان کے لیے بڑھا دیے جائیں گے. پھر فرمایا وَأَصْحَابِي آمِنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے محافظ ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ, جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات ضرور آئیں گے جن حالات کا ان سے وعدہ کیا گیا. اور وہ کیا تھے؟ آزمائش, ٹکڑوں میں بٹ جانا, شکست کھا جانا, صفوں میں پیچھے رہ جانا, ایک دوسرے کے گلے کاٹنا, یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے, وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا, لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے, اپنے میدان سجانے کے لیے نکلیں گے, تو لوگ پوچھیں گے کیا ہماری صفوں میں کوئی ایسا شخص ہے من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. یعنی وہ پوچھیں گے کوئی صحابی رسول, یہ لفظ نہیں فرمائے, فرمایا وہ یہ پوچھیں گے کیا اس پورے لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. جب ان سے کہا جائے گا ہاں ہمارے اندر ایک شخص ہے, تو فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ, ان کے لیے فتح ہموار کر دی جائے گی. یعنی ایک صحابی رسول پورے لشکر پر برکت کے اعتبار سے کہیں بھاری ہوگا, جس نے ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا. اور ان کے بارے میں کیا خیال, جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لیتے تو کہتے میں گیا تھا, میرے ساتھ ابو بکر گئے تھے, میرے ساتھ عمر فاروق گئے تھے, میں وہاں پہنچا تھا, میرے ساتھ ابو بکر تھے, میرے ساتھ عمر تھے رضی اللہ عنہما وصلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسی طرح فرمایا اس کے بعد دیگر امت کی جیسے جیسے کمزوری ہوتی جائے گی وہ ڈھونڈتے رہیں گے, اگر ان میں نیک لوگ ہوں گے تو اللہ ان کو فتح نصیب کر دیں گے. آج پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے لشکر آج اگر امت مسلمہ کی میں عمومی بات کر رہا ہوں, وہ شکست خوردہ ہیں, وہ بیت المقدس کو رو رہے ہیں, وہ کشمیر پر اپنا واویلا کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت میں کوئی ایسا نہیں رہا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اللہ اس کی وجہ سے, اس کی برکت سے, اس کی موجودگی سے, اس کی حکمت و دانائی سے اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دے. تو الغرض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ باقاعدہ کہا تھا
جب ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا ای الناس خیر، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا اقرانی، وہ لوگ جو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں۔ اور پھر کہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ ہوں گے جو ان کے بعد ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم یجیء قوم، پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں یحبون السمانہ، وہ موٹاپے کو پسند کریں گے، کھا کھا کے اپنے آپ کو بگاڑ لیں گے، وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ کیا کریں گے؟ یشہدون قبل ان یستشہدوا، ان سے گواہی ابھی طلب نہیں کی جائے گی، وہ پہلے ہی گواہیاں جھوٹیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیں ہماری عدالتوں میں قاتل کو اگر اپنی برات کے لیے کوئی گواہ چاہیے تو 1000 2000 4000 روپے میں جھوٹا گواہ میسر ہے۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں امت میں یہ آئیں گے، اور امت کی تفریق میں جو سب سے بڑا ایک نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہوا کہ جب امت میں صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ زبان دراز کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف انہوں نے اپنے باقاعدہ مشن چلائے۔ یزید نے کیا بگاڑا ہوگا کسی کا عمومی طور پہ؟ یہی قصور ہم مانتے ہیں نا کہ اس کے دور میں، اس کے عہد میں، اس کے قریب کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت میں اپنا کردار ادا کیا، اسی لیے امت اس کو بدترین ادوار میں شامل کرتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو قرب میں رہنے والے، جھولی میں پلنے والے، آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ کے دل کا سرور، اور ان کے اوپر اس طرح کیا کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو جرم آج امت کو مزید منقسم کر رہا ہے وہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ، ان پر لعنتیں، ان کے بارے میں برے برے الفاظ، ان کی توہین۔ ہاں ایک احتیاط کیجئے، ان کے توہین والے الفاظ نقل مت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین نے کیا کچھ نہیں کہا، ہماری تاریخ میں کچھ نہیں ملتا سوائے چند محدود باتوں کے، صحابہ ان کو نقل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو عام طور پر آج سوشل میڈیا میں ایک حرکت لوگ کرتے ہیں، اچھا جی اس لعنتی نے یہ کہا، اس پر لعنت بھیج کے آگے شیئر کرو، بھئی اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا اللہ نے ایک لعنت کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا تھا جس نے میرے صحابہ پر لعنت کی، میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور یہ ہمیں کہنے کی شاید اتنی ضرورت نہ پڑے، ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم حق بات کو، ہم صحابہ کے فضائل کو، ان کی حیثیت کو، امت کے اوپر ان کے احسانات کو بہترین انداز میں نقل کریں۔ اور آج اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور اس ملک کے باہر اس کے دشمن شیعہ اور سنی کو لڑانا چاہتے ہیں، جیسے ایک لمبا عرصہ ہم نے اس کام کو بھگتا ہے، اور اس میں بعض اداروں کی سستی کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام اہل ایمان، اور میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں صرف اہل سنت نہیں بلکہ شیعہ میں بھی ایسے معتدل متوازن لوگوں کی باتیں آپ سنتے ہوں گے جو صاف اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدس ترین لوگوں کے بارے میں جس شخص نے زبان دراز کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں چھوڑ کر ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں لڑنا نہیں ہے، میرے لیے ذاتی طور پر، ہم سب کے لیے عمومی طور پر، جماعتی طور پر اہل سنت ہونے کے اعتبار سے بہت زیادہ قدغنیں ہیں، بہت زیادہ شدتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی صبر کے، تحمل کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہاں مطالبہ کرنا میرا حق ہے، آواز اٹھانا میرا بنیادی حق ہے، اپنی بات کرنا مجھے قانون بھی، مجھے دین بھی، مجھے اخلاق بھی اجازت دیتا ہے، میں ضرور کروں گا۔ میرے اپنے عزیز جماعت کے بڑے مشہور عالم حضرت علامہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب ایک معمولی بات پر
پتہ نہیں ابھی وہ ثابت بھی نہیں ہوئی کہ ایک چیز شیئر ہوئی، یہاں سے وہاں شیئر ہو گئی، ابھی ثابت بھی نہیں ہوا۔ ان کو رات کو 2-3 بجے جا کر ان کے دروازے توڑ کے چادر اور چار دیواری کا کوئی بھرم نہ رکھتے ہوئے اٹھا کر چوروں کی طرح لے گئے۔ اور دوسری طرف لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ زبان درازی کر کے یا تو چھپ گئے یا ملک سے بھاگ گئے اور ہمیں احساس تک نہ ہوا، تو یقیناً ہم کہیں گے کہ اس طرح کی دوگلی پالیسی نہ اختیار کی جائے۔ جو بھی شخص اس جرم کا ارتکاب کرے، امت میں فتنہ بچائے، فرقہ واریت کو ہوا دے، مقدس شخصیات کے بارے میں زبان درازی کرے، اس کو اٹھاؤ، اس کو سزا دو تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ مگر یوں نہ کرو کہ ایک طرف سخت ترین ہاتھ اور دوسری طرف سخت ترین جرم کرنے والوں کے ساتھ نرمی کے رویے۔ اس کے لیے لازم ہے اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، اگر اس ملک میں یہ آگ دوبارہ لگی تو میرا یہ چمن اجڑ جائے گا۔ اس کو اجڑنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس فتنے کو بھڑکنے سے پہلے روک لیجئے، اور اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جائز قانونی دائرے میں رہ کر مطالبہ کریں، لیکن حکومتوں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ جو یوں سرے بازار، جو یوں میڈیا پر لائیو پروگراموں میں لعنتیں بھیجتے ہیں ہمارے صحابہ، ان کے صحابہ، اہل بیت اور ان کے سب سے معزز ترین اشخاص پر، تو ان کے خلاف پھر قانونی چارہ جوئی لازم ہے، ورنہ یہ آگ بھڑک اٹھی تو کوئی بجھا نہیں پائے گا۔ اور جب فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے پھر نہ مسجدیں محفوظ رہتی ہیں، نہ پھر عبادت گاہیں محفوظ رکھتی ہیں، نہ پھر عصمتیں بچتی ہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، پاکستان نے یہ وقت بھگتا ہوا ہے، دوبارہ خدا را اس کو اس کھیل میں، اس آگ میں مت جھونسیے۔ یہ ملک کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، اس ملک سے محبت کرنے والوں اور وفا کرنے والوں کا نہیں ہے۔ یہ ملک میرا بھی ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے، اس ملک کا ہر شخص اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام میں اکثریت وہ ہے جو بغیر پیسہ لیے اس ملک کے محافظ اور اس ملک کے وفادار ہیں۔ اس لیے ان کی وفاؤں کے ساتھ، ان کی وفاداریوں کے ساتھ یوں نہ کیا جائے کہ ان کو جذبات کو مجروح کیا جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی اس کی فرقہ واریت کی آگ سے محفوظ فرما، امت کی صفوں میں وحدت پیدا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔